بھائی علم ہو تو وہ سکھائیں، اور جب کوئی سکھانے والا ہی نہیں ہے تو یقیناً بچے بھی ہمارے پھر بگڑتے چلے جاتے ہیں. انہیں اپنے والدین کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ ہی نہیں آتا، بلکہ اپنے بڑوں سے جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ طریقہ بھی ایسے طریقے پر مبنی ہوتا ہے جو بدتمیزی کی حد تک چلا جاتا ہے. تو اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ دین کی سمجھ کا نہ ہونا. یاد رکھیے محنت تو آپ کو ہر کام کے لیے کرنی پڑے گی. دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی محنت، دین حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی محنت. بغیر محنت کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. دنیا اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو رگڑے تو کھانے پڑیں گے، محنت تو کرنی پڑے گی. ایک آدمی اگر ہزاروں روپے کما رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی محنت ہے. صبح سے لے کر شام تک آدمی جاتا ہے، اس کام کو دیکھتا ہے، محنت کرتا ہے، دماغ لڑاتا ہے، تب جا کے اس کے پاس کچھ پیسے حاصل ہوتے ہیں. تو دنیا اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی محنت تو کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح دین پر اگر ہم عمل کرنا چاہیں گے تو دین کے لیے بھی جستجو کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اچھی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، تب جا کر ہمارے پاس کچھ دین کا حصہ آئے گا. ہمارے استاد ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ تم دین کو جب تک سب کچھ نہ دے دو، یعنی اپنا سارا کچھ تم دین پر نہ لٹا دو، سب کچھ نہ دے دو، اس وقت تک تمہیں دین اپنا تھوڑا سا بھی حصہ نہیں دے گا. تو سب کچھ دیتا ہے آدمی تب جا کے دین تھوڑا سا آتا ہے. اور اگر ہم دین سے بے اعتنائی برتیں گے، سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کریں گے، حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کریں گے، نتیجتاً بالکل ہم مفلس ہو جائیں گے. پھر ہمارے پاس دین خود سے نہیں آئے گا، کیونکہ دین علم اس پہ غیرت ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں محتاج بن کر جانا ہوتا ہے. اگر ہم محتاج نہیں بنیں گے تو دین کا علم حاصل نہیں ہوگا. زانو و تلمس طے کرنا پڑتا ہے، تب جا کر دین کا علم آتا ہے. اور اگر علم کے لیے دین ہم محنت نہ کریں تو یقیناً پھر خود بخود چل کر ہمارے پاس نہیں آتا. اور دین کے علم کے ادب بھی یہی ہے کہ ہم چل کر جا کر دین سیکھیں. تو اس لیے میرے عزیزو، محنت کے بغیر نہ دین ملتا ہے نہ دنیا ملتی. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین پر چلنے والے بن جائیں تو تھوڑی بہت محنت تو کرنی ہوگی. اوقات کار کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہے، روزے کی پابندی ہے، اور مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. مال ہے تو حج جو فرض ہو جاتا ہے اس حج کے فریضے کو ادا کرنا ہے. اسی طریقے سے دیگر احکام ہیں جو متوجہ ہوتے ہیں، تو یقیناً ان سب میں محنت ہے کچھ نہ کچھ. بغیر محنت کے کچھ نہیں ہو سکتا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت نے خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھا ہے. دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے، دین کے اندر بھی یہ معاملہ ہے. میں پہلے بھی اس مضمون کو بیان کر چکا ہوں، اور بار بار اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم جو ہے دوبارہ سے ذہن نشین ہو جائے. ذہن سے بات نکل جاتی تو پھر سے بیٹھ جائے، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. ہمارے حضرت والا کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ میں پیر کا بیان جمعے میں بھی کرتا ہوں اور جمعے کا بیان پیر میں کر دیتا ہوں. اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ جمعے کے بیان میں نہیں آتے تو پیر کے دن آ جاتے ہیں، اور جو پیر کے دن آتے ہیں وہ جمعے کے دن نہیں آتے. تو اس طریقے سے دونوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے کبھی کبھی بیان کو بار بار دہرایا بھی جاتا ہے. اور حضرت ہمارے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر کوئی ڈش اچھی لگتی ہے، زردہ گھر میں بہت اچھا بنا تو کہتے بھی ایک دم پھر بنانا بھی. بریانی اچھی بنی ہے تو دوبارہ کھانے کو جی چاہتا ہے کہ ویسی بنانا بھی جیسے پہلے بنائی تھی. وہاں کبھی نہیں کہتا کہ ابھی پچھلی جمعے تو کھائی تھی. تو زردے کو کھانے کو بار بار جی چاہتا ہے، بریانی کھانے کو جی چاہتا ہے. تو یہ بریانیوں سے بڑھ کر ڈشیں ہیں جو دین کی ڈش پیش کی جاتی ہے. یہ بریانی اور قورمہ اس کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ اس سے بھی زیادہ لذیذ تر ہے، بشرطے کہ آدمی سیکھنے کی نیت سے سیکھے، عمل کرنے کی نیت سے سنے. تو انشاءاللہ پھر سننا بھی فائدے مند ہو جاتا ہے، سنانا بھی فائدے مند ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات بعض باتیں، اب ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ جب انسان کلاس میں بات چیت کرتا ہے تو بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو ایک مرتبہ سمجھ کر بات سمجھ جاتے ہیں، دوبارہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن بعض طلبہ وہ ہیں جن کو 2 مرتبہ سمجھانا پڑتا ہے، بعض وہ ہیں جنہیں 3 مرتبہ سمجھانا پڑتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جن کو 3 مرتبہ سمجھانا پڑتا ہے، جب استاد 3 دفعہ سمجھاتا ہے تو پہلی مرتبہ جو سمجھ چکا ہوتا ہے وہ بور ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا پھر بھی لحاظ رکھو تیسرے درجے کا. پہلے والا تو سمجھ گیا، لیکن
دوسرے درجے والوں کی اور تیسرے درجے والوں کی رعایت کرو کہ جو نہیں سمجھے وہ سمجھ جائیں. اس لیے استاد اپنی بات کو بار بار دہراتا بھی ہے تاکہ طلبہ کے ذہن میں ایک مضمون اچھی طریقے سے آ جائے, اس پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے. اسی طریقے سے ایک مصلح, ایک واعظ جو واعظ کرتا ہے, اصلاح کی بات کرتا ہے, اسے بھی چاہیے کہ وہ بات کو بار بار دہرائے, بار بار کہے تاکہ سننے والوں کے ذہنوں میں وہ بات بیٹھ جائے. بعض اہم باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ دہرایا کرتے تھے. یعنی ایک بات کو آپ نے کہہ دیا, پھر آپ نے فرمایا, پھر فرمایا, تاکہ وہ ذہن کے اندر اچھی طریقے سے بیٹھ جائے, عمل کرنے والوں کے لیے سہولت پیدا ہو جائے. اس لیے بعض مضامین کو بار بار اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ مضمون بھی اگرچہ کئی مرتبہ بیان بھی ہو چکا ہوتا ہے, اور لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ نئی باتیں بھی آ جاتی ہیں, تو اس لیے فائدے سے خالی نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ نے بعض آیتوں کا تکرار کیا بار بار, تو آخر کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ ہے؟ ہر آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ہر آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. حالانکہ پہلے پڑھ لیا, پھر آ گیا, پھر آ گیا. کیوں؟ اس میں بھی اللہ کی بہت سی حکمتیں, کیونکہ نعمت ایک نہیں ہے, نعمتیں بھی بے شمار ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ بات تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لا تعد ولا تحصى ہیں, اتنی ہیں کہ ان کا شمار ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے, یہ بھی ہماری نعمت ہے, یہ بھی ہماری نعمت ہے, یہ بھی ہماری نعمت ہے, بتاؤ اور کتنی نعمت کو جھٹاؤ. تو اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار بعض مقامات پر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اس آیت کا بھی تکرار آیا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس آیت کا بھی تکرار آیا. کئی آیتیں ہیں ایسی جن کو تکرار آیا ہے بار بار, تو اس میں بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں. اسی طریقے سے ایک واعظ کے لیے بھی یہ ہے کہ جب کوئی مضمون اہم ہو تو اس کو بیان کرنے میں, بار بار بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. تو میرے عزیز, اصل ہمیں ضرورت ہے اپنی اصلاح کی, نیک صحبت کی. اس لیے اس مضمون کو بار بار بیان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, سچوں کی صحبت اختیار کر لو. اس لیے بیان فرمائی کہ سچوں کے ساتھ رہو گے تو تم بھی سچے ہو جاؤ گے, جھوٹ سے پرہیز کرو گے, اچھی صحبت تمہیں اختیار تمہیں مل جائے گی. اس کے نتیجے میں تمہاری دنیا بھی بنے گی, تمہاری آخرت بھی بنے گی. تو جیسا کہ میں نے کہا نا کہ اپنی ذات میں بعض چیزوں میں خیر بھی ہوتی ہے, شر بھی ہوتی ہے. پھر بعد میں فرمایا کہ دنیا کی کوئی چیز بھی آپ اٹھا لو, اس میں خیر اور شر دونوں ہی ہوتے ہیں. حتیٰ کہ کھانے پینے کی جو بھی چیز اٹھا لیں گے تو اس میں خیر بھی ہے, شر بھی ہے. کھائے بغیر آدمی جی بھی نہیں سکتا, لیکن زیادہ کھا لے تو یہی کھانا موت کا سبب بن جاتا ہے. پانی پیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا, لیکن پانی پیتا ہی چلا ہی جائے تو نتیجتاً جو ہے وہ بعض اوقات استسقاء کی بیماری ہو جاتی, پیدا ہو جاتی ہے. آدمی کے لیے پھندا اٹک گیا, خدا نہ کرے, یہی پانی انسان کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں سمندر میں ہلاک ہو جاتے ہیں کہ نہیں, ڈوب گئے تفریح کے لیے, پتہ چلا جی اتنے خاندان گئے, اتنے لوگ بیچارے جو ڈوب گئے, اتنے لوگ. تو یہی پانی جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے, زندگی کا ذریعہ ہے, جس کو قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ تعالیٰ نے زندگی کے آثار رکھے ہیں اس میں, پانی میں, لیکن یہی پانی ڈبونے کا کام بھی دیتا ہے, انسان مر بھی جاتا ہے اس میں. یہی کھانا انسان کو بعض اوقات گلے میں پھندا لگ گیا, مر جاتا ہے. کھانا جو ہے وہ غذا کی نالی کے بجائے سانس کی نالی میں چلا جائے, موت واقع ہو جاتی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ چیزیں, اس میں خیر بھی ہے, شر بھی ہے. اس کھانے سے ہمارا پیٹ بھی بھرتا ہے اور یہ کھانا موت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. اسی طریقے سے دیگر چیزیں, ان سب میں سب کا معاملہ بھی یہی ہے. اور پھر بعد میں فرمائیں کہ بھائی خیر تو لائی جاتی ہے, شر پہلے سے موجود ہوتا ہے. یعنی ہر چیز کے اندر شر موجود ہے, لیکن آپ چاہیں کہ اس کے اندر خیر لائیں, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی. روٹی کی نرماہٹ اور گرماہٹ قائم کرنے کے لیے اس کو آپ نے کپڑے میں بھی لپیٹنا ہے, پلاسٹک کی تھیلی میں بھی ڈالنا ہے, اس کے بعد پھر اہتمام کے ساتھ رکھنا ہے تاکہ بھی گرم رہے. لیکن اگر آپ یہ چاہیں سوکھ جائیں تو بتائیے کوئی محنت کی ضرورت ہے؟ پھر ایسی رکھ دیجیے خود ہی سوکھ جائیں گے. آج کل تو آٹا ہی ایسا آ رہا ہے کہ پکنے کے بعد ذرا سی ہوا لگی اور خشک ہو گئی. اسی طریقے سالن کا معاملہ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی خوشبو, اس کی رنگت, اس کا ذائقہ برقرار رہے تو محنت کرنی پڑے گی, سنبھالنا پڑے گا, اس کو سڑے نہیں, گرمی سے بچانا پڑے گا.
لیکن اگر آپ یہ چاہے سڑ جائے، کسی محنت کی ضرورت نہیں، چھوڑ دیجیے، خود ہی سڑ جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ شر تو پہلے سے موجود تھا اس کی ذات میں، خیر کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، شر کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی جاہل تو ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا ہے، جاہل بنانے کے لیے تو کوئی اسکول نہیں کھولا جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے پڑھے لکھے جاہل ہوتے، لیکن باقاعدہ اسکول جہالت کے لیے کھولا نہیں جاتا کہ بھئی ہم اس لیے اسکول کھول رہے ہیں کہ اس کو جاہل بنائیں گے، ضرورت نہیں ہے اس کی، تو جہالت تو ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوا ہے۔ ہاں عالم بنانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، انجینئر اور سائنسدان بنانے کی محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر پائلٹ بنانا چاہیں گے تو محنت کرنی پڑے گی، ڈاکٹر بنائیں گے تو محنت کرنی پڑے گی، لیکن اگر کوئی جاہل بنانا چاہے تو جاہل تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا کیا، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک باغ ہے، اس باغ کو سنوارنے کے لیے مالی رکھنا پڑے گا، پانی بھی دے گا، کٹنگ بھی کرے گا، تلاش خراش بھی کرے گا، شاخیں بھی لگائے گا، نئے پودے بھی اگائے گا، تو اس کے لیے محنت کی ضرورت۔ لیکن آپ باغ اجاڑنا چاہیں، کسی مالی کو رکھنے کی ضرورت نہیں، خود ہی اجڑ جائے گا۔ ایسے ہی مکان ہے، بنگلہ ہے، بلڈنگ ہے، آپ اس کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں، رنگ روغن برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ایک آدھ آدمی رکھنا پڑے گا جو جھاڑ پونچھ کرتا رہے اس کی۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ کھنڈر بن جائے، چھوڑ دیجئے، کچھ عرصے بعد آپ کو کھنڈر بنا ہوا مل جائے گا۔ تو اس لیے محنت کرنی پڑے گی۔ دین کا معاملہ بھی یہی ہے میرے عزیزوں، انسان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ انسان کے بچے پر اگر آپ محنت کریں گے تو وجہ قطع اس کی کچھ اور ہوگی، اور اگر آپ اس پر محنت نہیں کریں گے تو وہ جاہل پیدا ہوگا، پھر نہ اسے ماں باپ کا احترام ہوگا، نہ استاد کا احترام ہوگا، نہ علم کا احترام ہوگا، نہ اپنے بڑے چھوٹے کی پہچان ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بعض لوگ جو ہے وہ گفتگو اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں جیسے عام آدمی سے کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات گالی والی بھی بک دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی جاہل موجود ہیں۔ تو یقیناً محنت کرنی پڑتی ہے خیر کے لیے، اور شر تو پہلے سے موجود ہے۔ تو انسان بھی ایسی ہی چیز ہے کہ اس کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ تو شر تو پہلے سے موجود ہے، پیدائشی شر موجود ہے، لیکن خیر کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں عالم بنے تو مدرسوں میں داخل کرنا ہوگا، انجینئر بنے اسکولوں اور کالجوں میں داخلہ دلانا ہوگا، اور سائنسدان بنے تو کالج میں پڑھانا ہوگا۔ تو بہرحال محنت کرنی پڑے گی، اور وہ بچہ محنت و مشقت کرے گا۔ آپ دیکھیں بچے پر کتنی محنت ہوتی ہے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جی وہ بچہ صبح ہی صبح جو ہے اسکول جانے کے لیے 6:50 پہ باہر کھڑا ہو جاتا ہے وین آتی لینے کے لیے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو دنیا کی تعلیم کی چونکہ اہمیت ہے ہماری نظر میں، اس لیے فجر کے وقت اٹھ جاتے ہیں۔ نماز کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے نہیں اٹھتے، سوئے رہتے۔ جو عورتیں 6 بجے تیار کرتی ہیں بچوں کو، وہ لازمی بات ہے 5 بجے اٹھتی ہیں، تیاریاں کرتی ہیں باقاعدہ، لیکن پھر بھی بہت سی ایسی ہیں جن کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی، اٹھنے کے باوجود نہیں پڑھتے ہم۔ قرآن مجید گھر میں ہوتا، اس کے باوجود تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو یہ سب یہ ہے کہ اس کی اہمیت نہیں۔ جس چیز کی اہمیت ہے اس چیز کے لیے ہمارا چھوٹا بڑا گھر میں ہر آدمی لڑکے کہے گا میاں اسکول بھیجو، کیوں بچے کو جاہل بنا رہے ہو؟ لیکن دین سیکھنے کے لیے بھیجنے کی ہمارے پاس وقت نہیں، اور نہ ہم اس کو کوئی کام سمجھتے، اور نہ دینداروں کی کوئی اہمیت۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اصل انسانوں کی نظر میں کوئی ہو نہ ہو، اللہ کی نظر میں تو ہونی چاہیے اور ہے، اس لیے ہمیں کسی کی فکر بھی نہیں اس معاملے میں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بالکل معاملات ہر چیز کے الٹے ہو گئے۔ مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، مرد عورت بن گئی، عورت مرد بن گیا، سارے معاملات الٹ پلٹ ہو گئے۔ جو کام مردوں کو کرنا چاہیے تھا وہ عورتیں کر رہی، جو عورتوں کو کرنا چاہیے تو مرد کر رہے۔ تو بہرحال سارے معاملات الٹ پلٹ ہم نے کر دیے، لیکن بہرحال محنت کیے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تو پکی بات ہے کہ عورتیں مرد ہیں، آج سب یہ کہتے ہیں کہ بھئی محنت کریں، سب مل کے کمائیں گے تو 2-4 پیسے آئیں گے، ورنہ پہلے ایک شخص ہوتا تھا کمانے والے، 10-10 15-15 20-20 بچے ہوتے تھے، اور اللہ کے فضل سے سبھی پل جاتے تھے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور آج جو ہے وہ اگر کمانے والے گھر میں 6 ہوں 8 ہوں، کھانے والے 4 ہوں، تو ہر آدمی روتا رہتا ہے کہ جی بس پورا نہیں ہوتا، یہ بے برکتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہی کہ نماز سے ہم غافل، فجر کی نماز ہی میں نہیں اٹھتے، اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ نہیں۔ یاد رکھیے فجر کی نماز میں سوتے رہنے سے رزق غائب ہو جاتا ہے، بے برکتی ہوتی، اس لیے آدمی کو چاہیے فجر کی نماز نہ چھوڑے، صرف رزق کے لیے نہیں، رزق تو خود بخود ملے گا، اصل تو اللہ کا حکم ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ نے فجر کی نماز ہمارے لیے متعین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو 8 بجے رکھ دیتے بھی، سب اٹھ کے پھر پڑھ لینا،
لیکن کیا وجہ ہے کہ صبح صبح کوئی تو اس میں حکمت ہوگی، کوئی تو مصلحت ہوگی. تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے جو کام ہوتا تھا وہ یہی تھا بھائی، نماز، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا نام، یہ ہوتا تھا. آج صبح اٹھتے سب سے پہلے گانے سنتے ہیں، سب سے پہلے جو ٹی وی کھل جاتا ہے کہ دیکھیں بھائی ہوا کیا، ساری رات میں کیا ہوا. سوتے ہی 2 بجے، اس کے بعد صبح سب سے پہلے یہی کام کرتے ہیں، اس کا کام روڑتے ہیں. اب تو اگر رمضان ہو تو بھی شہری اور افطار میں یہی ہوتا ہے کہ ٹی وی کھولو بھائی. اب ٹی وی کے اندر خالی وہ صرف وقت تو نہیں بتا رہے ہوتے، صرف اذانی تو نہیں ہو رہی ہوتی، اس میں سارے کام ہو رہے ہوتے. یہی حال انٹرنیٹ کا ہے. آپ کوئی اچھا پروگرام بھی دیکھنا چاہیں لیکن اس میں بعض ایسی جبری چیزیں ہیں جو آپ دیکھنے میں مجبور ہیں. تو بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محنت کرنی پڑے گی. محنت کے بغیر یہ نہیں سمجھ لیجیے کہ بے حیائی کے سارے راستے کھلے ہیں، برائی کے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی چیز کی. لیکن اگر آپ اچھائی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، اپنے جگر کا خون کرنا پڑے گا، اپنی حسرتوں کو اور آرزوؤں کو پامال کرنا ہوگا، تب جا کے اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت ملتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے، آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے، شرط ہے خون آرزو ہونا. اللہ تعالیٰ صرف آرزو کرنے سے نہیں ملتے کہ میں آرزو کروں کہ صاحب بس اللہ میں مل جائیں، میں اللہ کا ہو جاؤں، اللہ میرے ہو جائیں، میں اللہ والا بن جاؤں. تو خالی آرزو کرنے سے نہیں ہوتا، اپنی خون آرزو کرنا پڑتا ہے. شرط ہے خون آرزو ہونا. جو ہماری ناجائز آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، ناجائز خواہشیں ہیں، ان خواہشات کا اگر ہم خون کریں گے، ان خون کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ملیں گے. پھر تو شرط ہے خون آرزو ہونا. یہ دیکھ لیجیے، اس کے بغیر نہیں ملتے، لازمی شرط. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو قبول فرما لیں، جذب فرما لیں اپنی طرف، وہ ایک الگ معاملہ ہے، ورنہ عام لوگوں کے ساتھ معاملہ یہی ہوتا ہے. تو بہرحال محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو میرے عزیزو، آج صرف 4 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ انسان اگر چاہے کہ اس کے قلب کا تزکیہ ہو جائے، اس کا دل بن جائے، اللہ رب العزت کی پہچان ہو جائے، اس کے لیے اسے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. یعنی یہ ایک نسخہ ہے. اس کا جو ہر جز ہے وہ شفا یابی عطا کرتا ہے. یعنی ایک جز بھی ہو تب بھی شفا مل جاتی ہے، لیکن اگر 4 چیزیں دستیاب ہوں تو پھر شفا کی کیا ہی بات ہے، پھر تو بہترین شفا ملتی ہے. تو سب سے پہلی چیز تو صحبت ہے، اللہ والوں کی صحبت. یہ خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو یہ مل گئی سب کچھ مل گیا. فیض صحبت. صحابہ کرام کو صحابہ اسی لیے کہتے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. اس صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے وہ صحابی کہلائے. اسی طریقے سے اگر ہم بھی اچھی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اچھی صحبتوں کے اثرات ہمارے اوپر آئیں گے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ معجزات ہیں. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات ہیں. ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی، تسبیح پڑھ رہی، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں. آپ نے جب کنکریاں صدیق اکبر کو دی، ان کے ہاتھ میں بھی پڑتی رہی اور انہوں نے کان سے سنا. پھر حضرت عمر فاروق کو دی، ان کے ہاتھ میں بھی انہوں نے پڑھا. حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں میں بھی پڑھا. تو اس طرح سے یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ یہ ان کنکروں نے، پتھروں نے پڑھا، گواہیاں دی. یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ ایک درخت کھجور کا جس کے تنے سے آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ نے ممبر اختیار کر لیا، پسند فرما لیا اور اس تنے کو چھوڑ دیا، وہ آپ کی جدائی میں ایسا رویا جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے. حتیٰ کہ ممبر سے اتر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو چپ کرانا پڑا. اندازہ لگائیے کیا عام درخت کھجور کے ایسے روتے ہیں؟ تو یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے اور چپ کرانا پڑا اور فرمایا کہ ہاں بھائی کیا چاہتا ہے، دنیا کی معیت یا آخرت کی؟ تو اس نے کہا آخرت کی معیت چاہیے. آپ نے پھر اس کو گڑا کھدوا کے اس کو دفن کر دیا زمین. تو بات یہ ہے کہ ایک درخت کا تنا وہ آپ کی جدائی میں روتا ہے. تو یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ لیکن یہ سارے معجزے ایک طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ دلوں میں انقلاب پیدا کر دیا صحابہ کرام کے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. تو صحابہ کرام زندہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. صدیق اکبر جن کا نام تو کچھ اور ہے لیکن پھر صدیق اکبر بن گئے آپ کی صحبت کی وجہ سے.
حضرت عمر فاروق اعظم بن گئے آپ کی صحبت کی وجہ سے، حضرت عثمان ذوالنورین بن گئے آپ کی صحبت کی وجہ سے، حضرت علی شیر خدا بن گئے، اسد اللہ کا لقب مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کی وجہ سے، حضرت خالد سیف اللہ اللہ کی تلوار بن گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کی وجہ سے، عبیدہ بن جراح امین امت کہلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، اور صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا رضی اللہ عنہ کا جو لقب ملا آپ کی صحبت کی وجہ سے۔ تو صحبت ایسی چیز ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات کہا بھی کرتا ہوں، ارے ایک مومن آدمی کے ساتھ اگر آپ اٹھے بیٹھیں گے نیک آدمی کے ساتھ تو اس کے تو اثرات ہونے ہی ہونے ہیں، جبکہ وہ چیزیں جو اپنے اندر شعور بھی نہیں رکھتی ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ گلاب کے پھولوں میں پتیوں میں اثرات ہیں، اگر آپ کھجور کپڑوں کے اندر رکھ دیں تھوڑی دیر بعد کپڑوں سے ہٹائیں خوشبو آئے گی، صندوق میں رکھ دیں خوشبو آئے گی، تمباکو رکھ دیں اس کی بدبو آئے گی، تو یہ ہے صحبت ہی ہے، سب اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے دیگر چیزیں ہیں، لوہا ہے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، لیکن اسی کو آپ آگ میں تپا دیں سرخ ہو جائے گا، پھر ہاتھ میں لگا پکڑ کے دیکھیے ذرا، پھر وہ آپ سے پوچھے گا، پکڑ نہیں سکتے، پھر وہ آگ بن جائے گا، حالانکہ وہ آگ نہیں ہے، لیکن آگ کی صحبت میں رہنے سے اس کے اندر آگ کی خصوصیات پیدا ہو گئی، چپڑ پر ڈال دیں گے تو جل جائے گا، وہ خشک جو ہے وہ گھاس میں ڈال دیں گے تو وہ آگ پکڑ لے گی، حالانکہ یہی ٹھنڈا سری آپ ڈال دیں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جب اس کو جلا دیا آپ نے اور اس کے اندر وہ حدت پیدا ہو گئی۔ اسی طریقے سے قلب انسانی کا معاملہ ہے کہ جب ہم کسی جلتے ہوئے دل کے پاس چلے جاتے ہیں یا اللہ والے دل کے پاس چلے جاتے ہیں جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ جانے والا بھی اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، تو یہ صحبت کا اثر۔ تو سب سے بہترین چیز جو اصلاح احوال کے لیے مفید تر ہے وہ ہے اللہ والوں کی صحبت، اور اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ دینی بھائی چارہ ہے۔ تو دیکھیے ایک جز جو ہے اس کا وہ بھی مکمل شفا ہے، لیکن اگر کسی کو صحبت بھی میسر ہو پھر اس کے بعد دینی صحبت بھی میسر ہو، دینی صحبت سے میری مراد ہے کسی نیک آدمی کا ساتھ، مسجد میں آتے جاتے ہیں کسی نیک آدمی کے ساتھ آ جا رہے ہیں، اسکول یا مدرسے میں جا رہے ہیں کسی اچھے طالب علم کے ساتھ آپ نے دوستی کر لی، اسی طریقے سے دکان پر آپ ہیں آپ کے ساتھ وہاں جو لوگ ہیں وہ اچھے اور نیک اور ایماندار لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کر لی، ملازمت پر جاتے ہیں ملازمت پیشہ آپ کے جو ساتھی ہیں وہ نیک آدمی ہیں ان کی صحبت آپ نے اختیار کر لی، تو یقیناً اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب مجھے کوئی اللہ والا نہیں مل رہا تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھی کوئی دینی صحبت ہی اختیار کر لو، تم کوئی نیک آدمی کی صحبت اختیار کر لو، کوئی نمازی جو نماز 5 وقت کی پڑھتا ہو اور جھوٹ نہ بولتا ہو سچ بولتا ہو سادہ مزاج آدمی ہو اس کی صحبت اختیار کر لو، وہ بھی اثر کرے گی تمہارے اندر۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ اور یہ بات بھی ایسے نہیں ہے بغیر دلیل کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی بھائی چارہ قائم فرمایا، جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے آپ نے ایک مہاجر ایک انصار دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا، اور جب آخر میں حضرت علی رہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی بڑے کبیدہ خاطر ہوئے، رنجیدہ ہوئے کہ میرے لیے کوئی شخص باقی نہیں، آپ نے فرمایا کہ علی رنجیدہ مت ہو، انا اخوک فی اللہ، میں تیرا دینی بھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اخوک فی اللہ، میں تیرا دینی بھائی ہوں فکر مت کر، دینی بھائی چارہ آپ نے اس طرح قائم فرمایا۔ تو اگر ہم ٹھیک ہے کوئی بہت بڑا شیخ ہمیں میسر نہیں ہے تو کم از کم جو ہے وہ دینی بھائی چارہ قائم کر لیں، اور اگر کسی کو یہ دینی بھائی بھی نہیں مل رہے، بھائی اگر دوست نہیں ہوں گے تو دشمن تو ہوں گے، تو دشمن سے آدمی سیکھے، اتعاظ بالغیر کہتے ہیں اس کو، یعنی غیر سے نصیحت حاصل کرنا، اتعاظ بالغیر۔ اگر کسی کے دوست نہیں ہیں تو دشمن تو ہوں گے، اب یہ دیکھنا شروع کرے کہ دشمن میرے بارے میں کہتے کیا ہیں، لازمی بات ہے کہ دشمن تو اچھی بات نہیں کہتے، دشمن تو ہمیشہ چھانٹ چھانٹ کے وہ باتیں لاتے ہیں اگر واقعی اس کے اندر ہیں تو اصلاح ہو جائے گی۔ آدمی دیکھے دشمن کہتا کیا، دشمن کہتا ہے جھوٹا آدمی ہے بھائی بہت جھوٹا ہے، تو ہمیشہ وعدہ کرتا آتا ہوتا کبھی نہیں ہے، روزانہ کہتا شام میں ملیں گے صبح ملیں گے پھر آتا ہوتا نہیں ہے، تو آدمی غور کرے کہ واقعی یہ برائی مجھ میں ہے، اگر ہے تو اس برائی کو دور کر لے، لیجیے آپ کی برائی دور ہو گئی، تو جو کام آپ کو شیخ سے لینا تھا وہ دشمن سے لے لیا آپ نے۔ اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں جی یہ تو بددیانت آدمی ہے، پیسے لے کے کھا جاتا ہے،
اب اگر آدمی سوچے تھوڑا سا سمجھے کہ واقعی میں مجھ میں یہ برائی ہے تو اس برائی کو دل سے نکال دے، انشاءاللہ لیجیے، یہ آپ کی یہ ہدایت کا سبب ذریعہ بن گئی۔ تو میرا مطلب یہ کہ اگر کسی کو شیخ وقت نہیں ملتے تو دینی بھائی چارہ بھی نہیں ہے تو کسی دشمن سے نصیحت حاصل کر لے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے تو اتنا میرے پاس دوست ہے، نہ دشمن ہے، نہ کوئی اللہ والا ہے، تو راستہ پھر بھی بند نہیں ہے، پھر فرمایا کہ اپنا محاسبہ خود کرو۔ رات کو جب سونے لگو سارے دن کی کارستانی، سارے دن کی کارکردگی جو آپ کی ہے اس کا محاسبہ کریں۔ آج میں نے کتنے لوگوں کو گالیاں دی، کتنے لوگوں سے جھوٹ بولا، کتنے لوگوں سے جھوٹے وعدہ کیے، کتنے کام اچھے کیے، کتنے برے کیے۔ اپنا محاسبہ خود کرے آدمی، اس کو کہتے ہیں محاسبہ نفس، تو اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ اب اگر اچھائیاں اختیار کی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، خدا نہ کرے برائیاں کی ہیں تو وہ استغفار کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ پتہ چلا دن بھر میں ایک نماز پڑھی ہے بھائی، 4 نہیں پڑھی، توبہ کرے، فوراً نماز پڑھے۔ یا کسی سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا نہیں کیا تو بھی آدمی توبہ استغفار کرے اور اس کا وعدہ پورا کرے، اس سے معذرت کر لے۔ تو بہرحال یہ اب آپ دیکھیے، اگر کسی شخص کو صحبت صالح بھی میسر ہے، فیض صحبت بھی حاصل ہے، دینی بھائی چارہ بھی قائم ہے، دشمنوں سے نصیحت بھی حاصل کر رہا ہے اور اپنا محاسبہ بھی کرتا ہے، تو یہ 4 چیزیں ہو گئی، یعنی ایک نسخہ ایسا ہے جس میں 4 چیزیں ہیں، تو یاد رکھیے پھر کتنا طاقتور نسخہ ہو گیا یہ، کیونکہ اس کا ہر نسخہ ایسا ہے، ہر چیز ایسی ہے، ہر جز ایسا ہے کہ مکمل شفا یابی انسان کو اس سے مل جاتی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس دوائی کے 4 جز ہوں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، اس کو تو اعلیٰ درجے کی کامیابی مل جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ محنت تو ہمیں کرنی پڑے گی اور اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا کہ ہم اچھی صحبت اختیار کریں، برائی سے بچیں، اچھے لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھیں، اور جس سے تعلق بھی قائم کیا تو ان کے پاس بھی آئیں جائیں، آتے جاتے رہیں، اپنا اچھا برا بیان کرتے رہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وہاں سے سننے کو ملے گا، کسی بات کو سے رکنے کا کہا جائے گا، کسی بات کو کرنے کا کہا جائے گا، جو بات کہی جائے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو بس اگر انسان ایسا کر لے گا تو انشاءاللہ راستہ بند نہیں ہے۔ بہرحال کوئی آدمی یہ کہے کہ بھی راستہ بند ہے، اصلاح کیسے ہو؟ تو اصلاح کا راستہ بند نہیں ہے، انشاءاللہ راستے تو کھلے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت لوگوں کی اصلاح کی اس وقت تو معاملہ یہ تھا کہ ہر گھر میں بت پرستی تھی، ہر جیب میں ایک نیا خدا ہوتا تھا، جو پتھر اچھا لگا وہ لے لیا، پرانا پتھر نکال کے پھینک دیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو معاملات تو یہاں تک تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، سود عام تھا، جھوٹ بولنا، شراب پینا، خنزیر کھانا، سب چیزیں عام سی باتیں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے معاشرے کی اصلاح فرما دی تو اللہ کا شکر ہے ہمارا معاشرہ اس درجے کا خراب تو نہیں ہے، کسی نہ کسی درجے میں بہتر تو ہے، اور اگر ہم میں کچھ خرابیاں ہیں تو اپنی خرابیاں دور کرنے کی فکر کریں۔ اچھے صحبت میں اگر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ پھر اچھائی آئے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیے بروں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آدمی برا اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر ایسے آدمی کے پاس بیٹھا ہے جو سگریٹ پیتا ہے تو اگر ہم نہیں بھی پیتے تو اس کو دیکھ دیکھ کے ایک دن وہ کہے گا لگا لے، پی لے، چھٹا لگا ذرا، دے دے گا اس کو۔ ایک دن تو اس نے سادی سگریٹ پلا دی، اب اگر وہ دشمن ہے اندرونی طور پر تو وہ کسی دن جو بھر کے بھی پلا دے گا، لے بھائی، اب تو پکا کام ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے دوستوں سے ہی بچو، اچھے دوستوں کی صحبت میں رہیں، جو کسی قسم کا نشہ نہ کرے، سگریٹ، پان، بیڑی، کسی قسم کا نشہ نہیں، اس لیے کہ نہیں پتا کہ دوستی کے آڑ میں کوئی ہمارا دشمن ہمیں ساتھ کیا کر گزرے، اس لیے ہوشیار بھی رہنا چاہیے۔ اور میں بار بار یہ آیت پڑھ کے بھی سناتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن سب دوست دشمن ہو جائیں گے، یعنی جو دوستی کا دم بھرتے ہیں نا دنیا میں، یہ دوست قیامت کے دن دشمن ہوں گے۔ الاخلاء، اخلاء میں نے کہا کہ خلیل کی جمع ہے، خلیل دوست کو کہتے ہیں۔ یومئذ، قیامت کے دن، بعضهم لبعض عدو، بعض کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن دوست کون ہوگا؟ الا المتقین، تقوی والے۔ اگر آپ نے دوستی تقوی کی بنیاد پر کی ہے وہ انشاءاللہ دوستی یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی کام آئے گی۔ لیکن خدا نہ کرے برائی کی بنیاد پر دوستی کی ہے، کسی نے اس لیے دوستی کی ہے کہ مل کے چوریاں کیا کریں گے، مل کے ڈاکے ڈالیں گے، مل کے عزتیں خراب کریں گے، مل کے شراب پیا کریں گے، مل کے نشہ کریں گے، یہ دوستیاں یہاں بھی نقصان دہ ہیں اور وہاں بھی کام نہیں آئیں گی۔ لیکن اگر تقوی کی بنیاد پر کسی سے ہم دوستی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ نمازی آدمی ہے، یار چلو اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ،
یہ سچا آدمی، ہم بھی سچ بولیں گے، یہ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کرتا ہے، ہم بھی ایسے بن جائیں گے، تو انشاءاللہ اچھے اثرات رونما ہوں گے۔ تو یقیناً جب تک ہم اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگیں گے، اس وقت تک ہماری مدد نہیں کی جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، کوشش پوری کرو کہ ہم اچھے دوست بنائیں، اچھی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں جائیں، جس شخص کو جس بزرگ سے بھی نسبت ہے، مناسبت ہے، ان کی صحبت میں جائے، ان سے فائدہ حاصل کرے۔ اصل مقصد تو فائدہ حاصل کرنا ہے، کسی کی شخصیت مقصود نہیں ہے۔ ٹیکسی کے اندر بیٹھ کر آدمی ایئرپورٹ جایا کرتا ہے، ایک خراب ہو جائے دوسری پکڑ لے، یہ تھوڑی ہے کہ یہ ٹھیک ہوگی تبھی جائیں گے، تو آپ کی فلائٹ جو ہے وہ مس ہو جائے گی، نکل جائے گی۔ اس لیے اگر خراب ہو جائے دوسری ٹیکسی پکڑ لو، اصل مقصد تو ایئرپورٹ پہنچنا ہے وقت کے اوپر۔ اسی طریقے سے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، ایک جگہ مناسبت نہیں ہوتی دوسری جگہ چلے جائیں، دوسری جگہ نہیں ہوتی تیسری جگہ چلے جائیں، بہت سے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، بیانات سنیں، ان کے پاس آئیں جائیں، پھر جہاں مناسبت پیدا ہو جائے وہاں پر جو ہے ہم اپنی اصلاح کے لیے خود کو اصلاح کے لیے پیش کر دیں کہ میں اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہوں۔ دونوں طرف سے مناسبت ہو جائے گی تو انشاءاللہ اصلاح ہونی شروع ہو جائے گی، مناسبت نہیں ہوگی تو اصلاح کبھی نہیں ہوگی، بس یہ بھی یاد رکھیں۔ اس لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خامیاں خرابیاں ہم میں، ہماری اولاد میں، بچوں میں، بڑوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دیں، اور سب کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما کر عافیت کے معاملے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی طرف جذب فرما لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ شر فتنے فساد پھیلا رہے ہیں، اے اللہ جس شکل و جس صورت میں بھی ہوں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس سے فتنے اور فساد کو رفع فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہاں امن، سکون، اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ امن و سکون عطا فرما دے، عافیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے معاملات کو درست فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے نیک ارادوں میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ بہت سے لوگوں نے مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، جو خرابیاں ہیں ان کو دور فرما دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔